ایک گوالا روزانہ ہمارے گھر دودھ دینے آتا۔ وہ مجھے ایک خاص قسم کا دودھ روزانہ پینے کو دیتا اور کہتا، میڈم آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، یہ دودھ لازمی پیا کریں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے کیسے پتہ کہ میں کمزور ہو گئی ہوں۔ میں بھی نادان تھی، اس کے کہنے پر دودھ پینے لگی۔ لیکن جب سے میں نے دودھ پینا شروع کیا تھا، مجھے شام ہوتے ہی ایسی نیند آنے لگتی کہ مجھے کوئی ہوش نہ رہتا۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو پورا جسم درد سے ٹوٹنے لگتا اور میرے چلنا بھی محال ہو جاتا۔ ایک شام دودھ نہ پیا اور ایسے ہی ناٹک کرنے لگی، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میری طبیعت کیوں خراب رہتی تھی، کیونکہ وہ گوالا پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اولاد نہیں تھی، کیونکہ شوہر نامرد تھا ایسے لوگ کہتے تھے، جبکہ سچ میں خود جانتی تھی کہ وہ تو بہت محبت کرنے والا تھا۔ لیکن جب سے میں نے گوالے سے اسپیشل دودھ کا گلاس لے کر پینا شروع کیا تھا، میرا شوہر مجھ سے اور بھی محبت کرنے لگا تھا۔ بس اس کی ایک ہی عادت عجیب تھی کہ اب وہ روز رات کو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا تھا۔ مجھے یہ سب کافی عجیب لگتا تھا، لیکن اس نے مجھے قسم دے کر کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا تھا۔ میں اپنے شوہر جنید سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کے آگے ایک سوال نہ کیا۔ دن بھر وہ گھر سے باہر رہتا اور جب رات کو کمرے میں آتا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا۔ مجھے کافی حیرت تو ہوتی تھی، لیکن میں خاموش رہتی، کیونکہ جنید نے قسم دی ہوئی تھی اور میں اس کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ میں گھر میں تمام افراد کی عزت کرتی تھی، لیکن 7 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے جب اولاد نہ ہوئی تو ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ہمیشہ ساس سے خوف آتا تھا، اگر وہ مجھے بانجھ ہونے کا طنز کر دیتی تو میری کیا عزت رہ جاتی، اس لیے میں ساس سے دب کر رہتی تھی۔ لیکن جب سے اس گوالے کو کام پر رکھا تھا، وہ ہمیشہ مجھے سے پوچھتا تھا کہ اولاد کیوں نہیں ہوئی، تو میں اوپر والے کی مرضی کہہ کر ٹال دیتی تھی، اور واقعی یہ سب اس پاک ذات کے ہاتھ میں تھا، اس میں یا جنید کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن اس گوالے نے مجھے ایک کونے میں لے جا کر کہا، میڈم آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ پر ضرور کوئی سایہ ہوگا۔ اکثر شادی شدہ عورتوں پر شادی کے بعد سے سایہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اولاد نہیں ہو پاتی۔ ہمارے پاس ایک ایسی بھینس ہے جو کافی زیادہ عمر کی ہے، اور اس کا دودھ دم کر کے پینے سے آپ حاملہ ہو جاؤ گی۔ گوالے کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ یہ کیسا جواز تھا بھلا کہ بوڑھی گائے کا دودھ پی کر میں حاملہ ہو جاتی۔ مجھے اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہ آیا تھا۔ میں 8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور ان باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے جو میں تمہاری بات پر یقین کروں گی؟ اگر میری ساس کو اس سب کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دلوانے میں ذرا دیر نہیں کرے گی۔ پہلے ہی وہ بری نظروں سے مجھے گھورنے لگتی ہے، جیسے بچہ پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہو۔ نہ بابا، نہ بابا، میں یہ سب کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا تھا، لیکن وہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی مجھے کہتا رہا، ارے میڈم ڈر کیوں رہی ہو؟ شاید آپ کی ساس بھی اسی لیے منہ بناتی ہے کیونکہ اسے پوتی پوتا چاہیے۔ ایک بار آپ حاملہ ہو جاؤ، پھر دیکھنا وہ کیسے آپ کے گن گائے گی۔ اور ہاں، ساس کو یا کسی کو اس بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے، مناسب وقت آنے پر سب کو پتہ چل جائے گا۔ گوالے نے مجھے سچ کا آئینہ دکھاتے لالچ دیا تھا۔ مجھے آج سوچنے کا وقت دو، یہ کہتے میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ جب میں نے سوچنے کا وقت لیا تو یوں لگا جیسے وہ گوالا بڑا بے چین ہو کے بس کیسے بھی کر کے میں ہاں کر دوں۔ نہ جانے میرے ہاں کرانے کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا، لیکن اس کی بات میں دم تھا۔ میں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہی تھی، بس اولاد کے لیے دم ہوا دودھ ہی پینے والی تھی۔ اور اگلے روز میں نے واقعی اسے ہاں میں جواب دے دیا تھا، جسے سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دم عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے میں نے نوٹ کیا تھا۔ میں مان گئی تھی کیونکہ مجھے بھی اب اولاد چاہیے تھی۔ میں نہ چاہنے کے باوجود ان سب باتوں کی حامی بھر چکی تھی اور اب سے چوری دودھ پینے لگی تھی۔ جیسے ہی گوالا دودھ دینے آتا تو آگے پیچھے دیکھتا، جب کوئی نظر نہ آتا تو جلدی سے گلاس میرے آگے کر دیتا، جس میں ایک ہی سانس میں
پی جاتی، اور جب سے میں نے دودھ والے سے وہ دودھ لے کر پینا شروع کیا تھا مجھے خود میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگتی تھی۔ مجھے اپنے جسم میں ہو رہی تبدیلیوں کا احساس واضح طور پر ہونے لگا تھا۔ اب مجھے یوں لگتا تھا جیسے سانس مجھ پر نظر رکھ رہی ہو۔ اس روز جب میں دودھ کا گلاس جلدی سے پیتے ابھی پیچھے مڑی تھی، سانس میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی، مجھے ہی گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں خود کو غور سے دیکھتا پا کر میرے تو ڈر اور خوف کے مارے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ جب اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے ہونٹ کے پاس سے کچھ صاف کیا تھا، بہو اگر دودھ اتنا ہی پسند ہے تو اندر جا کر گلاس میں ڈال کر پی لیتی، یہ بونگوں کی طرح پورے برتن کو منہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کیا باقی سب تمہارا جھوٹا دودھ پئیں گے؟ ذرا نہیں جو تمہاری ماں نے تمہاری اچھی تربیت کی ہو۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اور جا کر دودھ کو گرم کرو، ساس نے غصے سے کہا تھا، اور اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شکر ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں نے گوالے سے الگ گلاس میں اسپیشل دودھ پیا ہے، بلکہ اسے تو لگا تھا کہ میں نے ڈول کو منہ لگایا ہے۔ میں نے جلدی سے ساس سے معافی مانگی اور دودھ گرم کرنے چلی گئی تھی، لیکن ساس کی باتوں پر کچھ دیر کے لیے میرا رنگ سفید پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ساس کو اب دال میں کچھ کالا لگ رہا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج کے بعد اگر کبھی ایسا ہوا تو اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھنے ہیں اور بالکل بھی بوکھلانا نہیں ہے۔ آج کل جنید بھی مجھے اچھے سے بکت دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی خوش رہنے لگی تھی، لیکن آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر جاتی تھی۔ اب میں بھاگ بھاگ کر ساس کے کام کرنے لگی تھی۔ اس دوران ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی تھی کہ ساس نے اب گوالے کو ہمارے گھر کے پچھلے والے پورشن میں رہنے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ اب وہ روز صبح فجر کے وقت جاتا اور دودھ لے کر آ جاتا تھا۔ مجھے ساس کی یہ حرکت کچھ کھٹکی تھی، لیکن وہ لوگ اس گاؤں کے امیر لوگ تھے، ان کی اپنی حویلیاں تھیں، اس لیے کبھی کبھی اگر خوش ہوتے تو یوں ہی غریبوں پر مہربان ہو جاتے تھے۔ اس لیے میں نے زیادہ دیر اس بات کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اب یوں لگنے لگا تھا ساس مجھے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں جہاں جاتی تھی ساس پتہ نہیں کیسے اس جگہ پہنچ جاتی تھی، اور اب ساس کا یوں دودھ والے کو گھر میں پناہ دینا، یہ سب سوچنے کی کوشش کرتی تو سر میں درد شروع ہو جاتا، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بے چینی اور دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ اب تو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ گوالا مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہو، لیکن میں اس سب کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ دودھ پیتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا جب ایک دن میری اچانک سے طبیعت بگڑی تھی، اور جو بات پتہ چلی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اکیلے میں بلا کر اس گوالے کو بھی پیسے دے کر اس کا احسان مانا تھا۔ مجھے یوں خوش دیکھ کر وہ گوالا عجیب سی ہنسی ہنسا، پھر بولا، میڈم مجھے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے، اس نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ میں اتنی خوش تھی کہ میں نے جلدی سے حامی بھر لی، تم جو بھی کہو گے سب ملے گا، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے جب پوچھا تو وہ بولا، میڈم جی یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، اس لیے میں قیمت بھی اچھی خاصی وصول کروں گا، لیکن ابھی آپ مجھے تو وہ نہیں دے سکتی جو میں چاہتا ہوں۔ آپ کچھ دن انتظار کرو، میں خود بتاؤں گا، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، جو دودھ میں روز پینے کے لیے دیتا ہوں اب تو اس میں ناغہ کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ اپنے لبوں پر ایک عجیب دھن بجاتا ہوا چلا گیا تھا، لیکن میری خوشی میں بھنگ ڈال گیا تھا۔ اب تو میں غلطی سے بھی دودھ پینے میں ناغہ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اتنے سالوں بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ ساس تو سب کو مٹھائی بانٹ رہی تھی، حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، پورے گاؤں کی دعوت رکھی گئی تھی۔ ساس بہت ہی اچھی تھی۔ مجھے بے ساختہ یہ سب دیکھتے رونا آ گیا تھا۔ شاید حاملہ ہونے کی وجہ سے میرے جسم میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، اس کی وجہ سے میں کبھی رونے لگتی تو کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی تو بلا وجہ غصہ کرنے لگتی۔ اس دوران ساس میرا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ میرے لیے ماسی کا انتظام بھی کیا گیا تھا، ایک دم سے جیسے میری
قدر بڑھ چکی تھی۔ اس دودھ والے نے صحیح کہا تھا، اب میرے حامل ہونے کا سن کر سب صحیح ہو جائیں گے، اور واقعی سب صحیح ہو گیا تھا۔ سانس تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب روز مجھے دودھ کا گلاس دینے والا گوالے کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی تھی۔ ایک دن تو اس نے مجھے 1 گھنٹے اپنے پاؤں دبانے کا کہہ دیا تھا۔ اب میں یہ سب کرتے ہوئے کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ اگر ساس کو یا میرے شوہر کو یہ سب پتہ چل گیا تھا تو میری کتنی بدنامی ہوتی۔ سب کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا تھا کہ میرا بچہ ہی ناجائز ہے۔ میں یہ سب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو میں بری طرح پھنس سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں دودھ ہی نہیں پیوں گی تو گوالا فرمائش کیسے کرے گا۔ اگلے دن میں نے اپنے سوچ پر عمل کرتے ہوئے دودھ پینے سے منع کیا تو دودھ والے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور بولا، دیکھو میڈم جی، ایک شرط کو نہ ماننے کی وجہ سے اگر یہ سب کرو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں، ابھی تو میں نے صرف اپنے کپڑے دھونے کا کہا ہے، لیکن اگر اب شام میں تم خود چل کر دودھ پینے آئی تمہیں میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے نہ صرف بنانا پڑے گا بلکہ مجھے کھلانا بھی پڑے گا۔ سوچ لو، اس نے تو مجھے سیدھی سیدھی دھمکی ہی دے دی تھی۔ جیسے اسے یقین ہو میں ضرور آؤں گی۔ لعنت ہو تم پر اور تمہاری شرط پر، ذرا شرم نہیں آتی تم کو؟ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور اب تو حاملہ بھی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا تھا، تو کیا ہوا، حاملہ بھی تو مجھ سے ہی ہوئی ہو۔ اگر میں اس کی کچھ قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں تو اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تو سے رات گزارنے کا تو نہیں کہا نا، جبکہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو کر لو جو کرنا ہے، میں نہیں پی رہی یہ دودھ۔ اچانک سے میری طبیعت اور بھی بگڑنے لگی۔ میں فوراً باہر آ گیا اور اس نے مجھے جلدی سے وہ دودھ لا کر دیا جسے پینے کے 10 منٹ بعد ہی میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں پہلے سے کافی بہتر تھی۔ میں نے دوائی بھی کھائی تھی۔ اس کے بعد واقعی مجھے شام میں کھانا بنا کر اسے کھلانا پڑا تھا۔ ساس نے منع بھی کیا، لیکن میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، اور یہ کہتے میں نے کھانا بنایا اور بعد میں کپڑے دھو کر استری اپنے کام والی سے کروا کر اسے خود دینے گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ میرا 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ سب بچے کی خریداری کر رہے تھے اور میں بھی خوش تھی کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے۔ اس گوالے کا وہ حشر کرتی ہوں کہ ساری زندگی یاد رکھتا۔ پچھلے کچھ مہینے بہت بھاری گزرے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی بجائے اس گوالے کے سارے کام کرنے پڑتے تھے، وہ بھی چھپ چھپ کر، صرف اس وجہ سے کہ ایک بار میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے۔ لیکن اسی دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میرے پیروں پر سوجن آ گئی تھی۔ میں صحن میں بیٹھی ملازمہ سے اپنے پیروں کی مالش کروا رہی تھی کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے ملازمہ کو ایک سائڈ پر کیا اور خود باہر جا کر دیکھنے لگی تو وہاں پر وہ گوالا کھڑا ساس سے جھگڑا کر رہا تھا۔ میں نے تعجب سے ساس اور گوالے کو دیکھا۔ ساس نے دودھ والے کو جانے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہ تھا، بلکہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہا تھا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ اب وہ میرے علاوہ بھی لوگوں پر حکم چلانے لگا تھا۔ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ اور پھر وہ میری طرف آ کر بولا کہ یہ بچہ جو تم لے کر گھوم رہی ہو نا، یہ میرا بچہ ہے۔ اس کی بات سن کر تو میری روح لرز اٹھ چکی تھی۔ مارے ڈر کے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہونے والے بچے کا باپ وہ ہے۔ اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ساس نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ دے مارا تھا اور ایک الگ جگہ لے جا کر پیسے دیے تھے۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہا تھا جو ساس نے اسے منہ بند رکھنے کے لیے پیسے دیے تھے؟ کیا واقعی یہ بچہ شوہر کا نہیں بلکہ اس گوالے کا تھا؟ اگر یہ سب سچ تھا تو کیا ساس نے جان بوجھ کر خود یہ سب کروایا تھا؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں ایسا چاہتی تھی؟ اپنے ہی بیٹے کی بیوی کے ساتھ وہ ایسا کر کے ایک ناجائز بچے کو کیوں پیدا کروانا چاہتی تھی؟ اور ان سب سے بھی اوپر ایک اور بات تھی، کیا میرے شوہر کو اپنی ماں کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ تھا؟ کیا وہ بھی ان سب میں شامل تھا؟ لیکن کوئی غیرت مند مرد ایسا کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کوئی اور بھی استعمال کرے؟ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میں نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ اگلے روز میں شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ سب لوگ میرے لیے یہاں سے وہاں دوڑ لگا رہے تھے۔ میرا شوہر میرے لیے جس قدر پریشان تھا، اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنی ماں کی سچائی سے بے خبر ہے۔ ابھی تو یہ بات
بھی کنفرم کرنی تھی کہ آیا یہ بچہ واقعی گوالے کا ہے یا پھر میرے ہی شوہر کا، کیونکہ مجھے تو ایسا کوئی بھی حادثہ یاد نہیں تھا جس کی بنا پر میں یہ کہتی کہ یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے، اور میں شوہر سے سیدھا پوچھ کر اسے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میں نے کوئی ایسا طریقہ یا منصوبہ بنایا تھا جس سے سچ کا پتہ بھی چل جائے گا اور شوہر کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ میں نے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا چھپ کر DNA ٹیسٹ کروانے کا سوچا تھا، لیکن ضروری نہیں جیسے ہم سوچیں ویسا ہی ہو۔ میرے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا تھا۔ ایک ایسا سچ سامنے آنے والا تھا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے چند دنوں میں دوبارہ سے بالکل صحیح ہو چکی تھی، لیکن اس روز ساس گھر میں موجود نہیں تھی۔ مجھے کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور شوہر تو آتے ہی رات کو تھے۔ ابھی میں کمرے میں ہی تھی کہ کوئی اچانک سے میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے میں اس کو دیکھ کر چلاتی، اس نے میرے منہ پر رومال رکھتے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ اگلی بار جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بہت ہی شاندار کمرے میں تھی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب اس گوالے کا ہی کام تھا، شاید ساس بھی اس سب میں شامل تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ دونوں مل کر کیا کرنا چاہتے تھے۔ پہلے دودھ پلا کر پتہ نہیں کیا کیا میں حاملہ ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے بلیک میل کرنا، پھر ساس کا دودھ والے کی باتیں ماننا، اسے ڈھیروں پیسے دینا، اس کے باوجود بھی میرا خیال رکھنا، یہ سب میری سوچ سے باہر تھا۔ اور اب میرا یوں اغوا ہونا، سب کچھ عجیب اور بہت ہی خوفناک تھا۔ اگر کسی کو میری گمشدگی کا پتہ لگ جاتا تو سب مجھے بے حیا اور بد کردار کہہ کر بلاتے۔ میں یہ سوچ کر اور زیادہ رونے لگی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا اور میرے شک کے مطابق سامنے گوالا ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں مجھے یوں ساری دنیا کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن وہ خاموش بیٹھا بس مجھے سن رہا تھا اور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو تم جتنا کہو گے میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے پر یوں تہمت مت لگنے دو۔ اگر میں گھر نہ گئی سب مجھے بد کردار سمجھیں گے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، سارے کام بھی کروں گی، لیکن مجھے جانے دو۔ اس بار وہ میری بات کو سنجیدگی سے سنتے ہوئے اچانک مسکرایا اور بولا، یہ سب تو تم سچ جاننے کے بعد ویسے بھی اپنی مرضی سے کرو گی، اس لیے مجھے اس کی پریشانی نہیں، لیکن اب جو میں تمہیں سچ بتانے جا رہا ہوں تحمل سے سننا، کیونکہ میں صرف بولوں گا نہیں بلکہ ثبوت بھی دکھاؤں گا۔ سچ بتانے کے بعد میں خود تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا، لیکن اس گھر جہاں تم جانا چاہتی ہو، میرا تعلق اسی گاؤں سے ہے جہاں پر تم شادی کر کے آئی تھی، اور یہ بات شادی سے پہلے کی ہے۔ میرا باپ نشہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی ہی بیٹی کو جوئے میں ہار دیا تھا، اور جب لوگ اسے لینے آئے تو میں نے بہن کو بچانے کے لیے جلدی سے اپنے ہی باپ کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے چاہے مار دو لیکن بہن کو چھوڑ دو، لیکن وہ دو لڑکے نہ مانے۔ میں ان کے سر پر ڈنڈا مارے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور بھاگ کر حویلی میں سعدیہ تائی کے پاس چلا گیا اور مدد کی درخواست کی۔ اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی جسے بغیر سنے میں نے حامی بھر لی۔ پھر اس نے میرے باپ کو جیل بھجوا دیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی۔ میرے باپ نے نشہ نہ ملنے کی وجہ سے غصے اور جذباتی پن میں آ کر وہیں پر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن کی جلد ہی شادی کروا دی، لیکن سعدیہ تائی کی شرط سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ جیسا جیسا کہتی گئی میں بالکل ویسا ہی کرتا گیا تھا۔ ان کا بیٹا نامرد تھا، اس کی پہلے 3 طلاقیں ہو چکی تھی۔ اس بار اس نے مجھے نکاح کرنے کا کہا۔ دنیا والوں کے سامنے جنید کا نکاح ہوا تھا جو کہ اس کا بیٹا تھا، لیکن اصل میں نکاح میرا اور تمہارا ہوا تھا۔ میرا نام بھی جنید ہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جلدی میں بچہ نہیں کرنا بلکہ آرام اور سکون سے بچہ کرنا، اور اس کی وجہ سے تم بھی اس کی مٹھی میں ہی رہتی اور اس کی شکر گزار رہتی۔ جب جنید تمہاری آنکھ پر پٹی باندھتا تھا تب میں کمرے میں آتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا۔ وہ بس شوہر ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ دودھ سے طاقت تو ملے لیکن حاملہ
پھر دائی سعدیہ نے جب کہا کہ اب بچہ چاہیے تو میں نے وہ دوائی بدل ڈالی۔ اب میں طاقت کی دوا دودھ میں ڈال کر دیتا تھا، لیکن جب تم حاملہ ہو گئی تو میں نے دوا ڈالنا بند کر دی تھی۔ وہ بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی اور مجھے اپنی اولاد کو نقصان دے کر کیا ملتا۔ اس روز دودھ پینے سے جب تم نے منع کیا تو میں ڈر گیا تھا کہ میرا راز کھل جائے گا، اس لیے کچھ بھی بول دیا۔ لیکن تمہیں جب تکلیف ہوئی تو پتہ چلا اکثر شروع کے حمل میں ایسا ہو جاتا ہے، اور تم جب میرے کام کرتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ دل کرتا تھا میں اپنے بچے کو محسوس کروں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ سب ناٹک کیا۔ اس روز میں نے سعدیہ سے کہا کہ میں اب اور ناٹک نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ میں اپنی بیوی کو سب سچ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی، جو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتی ہے تمہیں میں لے کر گیا ہوں اور اسے تمہاری فکر بھی نہیں۔ وہ تو بس بچہ دیکھ کر سب کو ثابت کرانا چاہتی ہے کہ اس کا بیٹے میں کوئی بھی کھوٹ نہیں۔ وہ لڑکیاں ہی بانجھ تھیں اور لوگوں میں اپنی اور اپنے بیٹے کی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ ناٹک کر رہی ہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں سکت اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ سعدیہ نے میرے ساتھ کیسا دھوکہ کیا تھا، صرف اس نے نہیں، میرے اپنے شوہر نے بھی، لیکن وہ میرے آس پاس ہی رہا۔ اس بات سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اب میں دوبارہ وہیں رہنے والی نہیں تھی، لیکن میں ان ماں بیٹے کی سچائی ساری دنیا کو دکھانا چاہتی تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ شہر میں ہی رہی تھی۔ سعدیہ دوبارہ آ چکی تھی اور کچھ نہ بولنے کی دھمکی دے چکی تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا اسی وقت میں نے اپنے شوہر اور بیٹے کا ٹیسٹ کروا لیا اور گاؤں جا کر سب کو سعدیہ کی اصلی چہرہ دکھایا تھا، جس نے صرف اپنے بیٹے کا راز چھپانے کے لیے مجھے میرے شوہر سے دور رکھا، اور اگر اس دوران کچھ غلط ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ پورے گاؤں نے سعدیہ پر تھو تھو کی اور اس کے بیٹے کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا۔ مجبوراً ان دونوں کو وہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب میں اور میرا شوہر اسی حویلی میں رہتے تھے۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میرے شوہر نے یہ سب اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے کیا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا، اور وہ تو ہمیشہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہی رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سعدیہ نے اپنے بیٹے کی سچائی چھپا کر اور اتنا گندا کھیل کھیل کر صحیح کیا تھا؟ کیا میرے شوہر نے گوالہ بن کر اپنی بہن کو بچانے کے لیے جو کیا وہ صحیح تھا؟ میں نے اسے معاف کر کے صحیح کیا تھا یا مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔